MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم خواتین و حضرات، سفر المظفر کا مبارک مہینہ شروع ہے، اور سفر کے مہینے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے المظفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی کامیاب مہینہ، کامیابی والا مہینہ۔ اس مہینے کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بتائے تھے۔ آج وہ اعمال میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سلطان الفقراء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ عظیم ایک ہستی تھی۔ ان ہستی سے کون واقف نہیں ہوگا؟ کون ایسا آدمی ہے جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ کو نہ پہچانتا ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کے اوراد میں دیکھا، اور یہ لکھا دیکھا کہ سال بھر میں 3,20,000 بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سب بلائیں اور مصیبتیں اور آفتیں سفر کے آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کو آتی ہیں، اور یہ دن سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دن یعنی آخری بدھ والے دن اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز کے وقت 4 رکعت نفل جو آدمی اس ترتیب پر پڑھے گا اور اس کے بعد چند وظائف ہیں ان کو کرے گا، وہ پورا سال کے لیے مصیبتوں، آفتوں، تکلیفوں سے بچ جائے گا، اور مصیبت، آفت، تکلیف، بندشیں، جادو، اثر اس کے قریب تک نہیں آ سکے گا۔ وہ نماز کون سی ہے، وہ رکعات کیا ہیں؟ تو اشراق کی نماز کے بعد یا چاشت کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ جب ولضالین تک پہنچیں تو اس کے بعد 17 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر 17 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اسی رکعت میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر اسی رکعت میں اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر 1 رکعت کے بعد دوسری رکعت میں یہی ترتیب، پھر تیسری میں اور چوتھی میں بھی یہی ترتیب کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لینی۔ نماز کے بعد چند وظائف ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر یہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ الف مرۃ 11 مرتبہ۔ پھر اسی مصلی پر سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک یہ آپ نے 17 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 17 مرتبہ سورہ الم نشرح۔ پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم 174 ٹائم یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد یا حق الوہاب یہ 122 مرتبہ پڑھنی ہے۔
پھر اس کے بعد یہ دعا جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شدید القوى یا شدید المحال یا عزیز یا کریم، ذللت بعزتک جمیع خلقک، اکفنی عن جمیع خلقک، یا محسن یا مجمل یا مفصل یا منعم یا مکرم، یا لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ الف مرۃ، یہ پڑھ لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کر کے اٹھ جانا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام کا فائدہ اور اس عمل کی برکت سے سال بھر میں ہر طرح کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بندش، تعویذ، جادو، ٹونے، نظر بد، تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ میں نے آپ کو قبل از وقت یہ بتا دیا ہے، سفر کے آخری بدھ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر لیں تاکہ باقی مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اور اسی طرح کے مستند وظیفے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔